وفات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت لکھوائی۔ یہ علی ابن طالب کی وصیت ہے۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرمان بردار ہوں۔ پھر اے حسن رضی اللہ عنہ، میں تجھے اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا، اور جب مرنا اسلام ہی پر مرنا۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، کیونکہ میں نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس میں میلاپ قائم رکھنا روزے نماز سے بھی افضل ہے۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، ان سے بھلائی کرو، خدا تم پر حساب آسان کر دے گا۔ اور ہاں، یتیموں کا خیال رکھو، ان کے منہ میں خاک مت ڈالو، وہ تمہاری موجودگی میں ضائع نہ ہونے پائیں۔ اور دیکھو، تمہارے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑوسیوں کے حق میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم سمجھے شاید انہیں ورثہ میں شریک کر دیں گے۔ اور دیکھو، قرآن ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنے سے کوئی تم پر بازی لے جائے۔ اور نماز کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور تمہارے رب کا گھر، اپنے رب کے گھر سے غافل نہ ہونا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے رہو۔ زکوٰۃ پروردگار کا غصہ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور ہاں، تمہارے نبی کے ذمہ یعنی بغیر مسلم جو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، ایسا نہ ہو ان پر تمہارے سامنے ظلم کیا جائے۔ اور تمہارے نبی کے صحابی یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے حق میں وصیت کی ہے۔ اور فقراء و مساکین انہیں اپنی روزی میں شریک کرو۔ اور تمہارے غلاموں کا خیال رکھنا۔ خدا کے باب میں اگر کسی بھی پرواہ نہ کرو گے تو خدا تمہارے دشمنوں سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ خدا کے تمام بندوں پر شفقت کرو، میٹھی بات کرو، ایسا ہے خدا نے حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، ورنہ تمہارے اشرار تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ پھر تم دعائیں کرو گے مگر قبول نہیں ہوگی۔ باہم ملے جلے رہو، بے تکلف اور سادگی پسند رہو۔ خبردار، ایک دوسرے سے نہ کٹنا اور نہ آپس میں پھوٹ ڈالنا۔ نیکی اور تقوی پر باہم مددگار رہو، مگر گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ خدا سے ڈرو، کیونکہ اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اے اہل بیت، خدا تمہیں محفوظ رکھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رکھے۔ میں تمہیں خدا ہی کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں۔